الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ماں کی قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے، اور باپ کو جنت کا ایک دروازہ کہا جاتا ہے۔ ماں باپ کی دولت بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے بھی ماں باپ حیات ہے وہ اس نعمت کی قدر کرے اور ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کی دعائیں لے، اس لیے کہ ماں باپ جب تک حیات رہیں گے وہ بیمار تو رہ سکتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو بیمار کبھی وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ خود تو پریشان رہ سکتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو پریشانی کبھی برداشت نہیں کر سکتی، کبھی دیکھ نہیں سکتی۔ ماں وہ دولت ہے۔ ہمیشہ ماں باپ اپنے اولاد کی فکر کرتے ہیں، تو ہمیں ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے دنیا اور آخرت دونوں بنے گی۔ ماں باپ کی ایک ایک دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، جنت میں میرے ساتھی کون ہوں گے، آپ بتائیں۔ تو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ایک گوشت بیچنے والا، ایک گوشت فروخت کرنے والا کسائی جنت میں تمہارے ساتھی ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر تعجب میں پڑ گئے کہ ایک گوشت بیچنے والا جنت میں میرا رفیق، میرا ساتھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک تڑپ اور شوق پیدا ہوا کہ میں ان کسائی سے، گوشت فروخت کرنے والے سے ملاقات کروں اور اس کا عمل دیکھوں کہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت میں میرا ساتھی بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، بڑے 4 نبی ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سب سے بڑے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے پیغمبروں میں سے ہیں، ان کے ساتھی جنت میں بن رہے ہیں ایک گوشت بیچنے والے۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اس گوشت والے کے پاس تشریف لے گئے۔ دیکھا وہ گوشت فروخت کر رہے ہیں، جلدی جلدی گوشت کو بیچتے ہیں، تھوڑا سا گوشت بچ جاتا ہے تو سامان اور گوشت کو اپنے تھیلے میں ڈال کر جلدی سے اپنے گھر کی طرف جانے لگتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس گوشت بیچنے والے قصائی سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے بھی تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس قصائی کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ قصائی اپنے تھیلے کو رکھتے ہیں، گوشت جو بچا ہوا تھا اس کو نکالتے ہیں اور اس سے گوشت کے سالن بناتے ہیں، آٹے کو نکال کر آٹا گوندھ کر روٹی تیار کرتے ہیں۔ گوشت اور روٹی تیار خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں۔ تیار کرنے کے بعد چارپائی پر ایک بوڑھی اماں ہے، بوڑھی ماں ہے، جو ہمیشہ سکڑ کر لیٹی رہتی ہے۔ ادھر کھانا تیار کر کے اس اماں کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر روٹی کو توڑ کر ایک ہاتھ سے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور ایک ہاتھ سے روٹی کا لقمہ توڑ کر بوڑھی اماں کو کھلاتے ہیں، بوڑھی اماں کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ جب کھا کر وہ فارغ ہو جاتی ہے تو زبان کو ہلا کر وہ اماں کچھ کہتی ہے، زبان کو ہلا کر وہ اماں کچھ بولتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اماں جو بولتی ہے وہ آواز موسیٰ علیہ السلام تک نہیں پہنچتی۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس گوشت فروخت قصائی سے پوچھتے ہیں
کہ کھانے کے بعد یہ تمہارے اماں کیا کہہ رہی تھی جو ہونٹ ہل رہے تھے؟ تو وہ قصائی کہنے لگے بس یوں ہی، ماں ہے نا، ماں ماں ہوتی ہے۔ جب میں ماں کی خدمت کرتا ہوں، جب میں ماں کی خدمت کرتا ہوں، ماں کو کھانا بنا کر اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر منہ میں ڈالتا ہوں، کھلاتا ہوں، تو کھانے کے فارغ کے بعد میری اماں مجھے یوں دعا دیتی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، اے اللہ جنت میں میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ اس کے بعد میں اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہوں، اپنے بچوں میں، بیوی میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ تو ہر ہمیشہ خدمت کے بعد میری اماں یہ دعا دیتی ہے، میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میری اماں دعا دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے خوش ہو جاؤ، تمہاری اماں کی دعا اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے جنت میں موسیٰ کا ساتھی تجھے بنا دیا۔ محترم سامعین کرام، ذرا یہاں پر تصور کرا، سوچے کہ ماں کی خدمت کرنے پر ماں جو دعائیں دیتی ہے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا، تو یقیناً ماں کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ رب العزت اس گوشت بیچنے والے قصائی کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا رہے۔ میرے بھائیوں، ماں کی خدمت بہت بڑی دولت ہے، اسی لیے جس کے ماں باپ ہے وہ خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھے، ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، قرن کے رہنے والے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ارادہ بھی کیے تھے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی دیکھ بھال کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، صحابی رسول بن جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تو یہ تابعی بنے ہیں۔ صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے آج ہر کسی کی یہ تمنا ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی۔ لیکن اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ہو کر ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑی فضائل بیان فرمائے ہیں، صحابہ کو ترغیب دیتے تھے جب اویس قرنی سے ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا کرائے ان سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تھے کہ ان سے میں اپنے حق میں دعائیں کراؤں، اس لیے کہ ماں کی خدمت کے صلے میں اللہ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کے حکم ہوگا اور جہنم کے دروازے پر جائیں گے، اور جس کے بارے میں یہ سفارش کریں گے، جس کے حق میں یہ دعا کریں گے، اللہ رب العزت جہنم سے ان کو نکال کر جنت کا فیصلہ کریں گے۔ جنت کی جہنمیوں کی ایک جماعت کو دعا کر کے اللہ سے سفارش کرا کر کے جہنم سے آزاد کرائیں گے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اونچا مقام صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ پھول ہے، یہ پھول ختم ہو گیا، جس طرح سے باغ ہے، باغ میں جب تک پھول رہتے ہیں تو باغ جو ہے نا خوبصورت نظر آتا ہے، اور پھول جب باغ سے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہماری زندگی میں ماں باپ ایک پھول کی طرح ہے، ہماری زندگی کھلتے رہیں گے، ہماری زندگی مسکراتے رہیں گے، ہماری زندگی چین و سکون کی گزرے گی جب ماں باپ کے سائے ہم پر ہوں گے۔ جب ان کا سایہ ختم ہو جائے گا تو
تو میرے بھائیوں، زندگی ہو کر ہماری زندگی خوبصورت نہیں بن سکتی۔ خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔